وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ، میرا سوال یہ ہے کہ اشرف المخلوقات کن کو کہا گیا ہے؟ کیا صرف امت محمدیہ کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے، یا پوری انسانیت کو، جتنے بھی انسان دنیا میں ہیں سب کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے؟ آپ قرآن و حدیث کے حوالے سے اس کو واضح کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، آپ نے جو سوال کیا ہے کہ اشرف المخلوقات امت محمدیہ کو کہا گیا ہے، کس کو کہا گیا ہے؟ تو دیکھیں، خاص یہ جو اصطلاح ہے اشرف المخلوقات، یہ جو الفاظ ہیں، ان الفاظ میں تو امت محمدیہ تو جانے دیں، پوری انسانیت میں کسی کو بھی، کسی بھی طبقے کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہو، یعنی پوری کائنات کے اعتبار سے، پورے عالم کے اعتبار سے، جتنے بھی عالمین ہیں سب کے اعتبار سے، تمام جہانوں کے اعتبار سے ایسا کہا گیا ہو، اس سلسلے میں کوئی واضح نص نہیں ہے۔ اس لیے اس بارے میں اہل علم کی دو رائے ہیں۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ انسان یہ اشرف المخلوقات، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی مخلوقات پیدا کی ہیں ان سب میں سب سے افضل مخلوق یہ آدم ہے، انسان ہے۔ اور جہاں اس بات کے بہت سارے دلائل دیے جاتے ہیں، وہیں یہ بھی کہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں۔ تو بہت سارے دلائل میں سے یہ دلائل بھی ہیں جو پیش کیے جاتے ہیں کہ آدم علیہ السلام یعنی انسان یہ تمام مخلوقات میں حتیٰ کہ فرشتوں سے بھی افضل ہے، انسان جنس کے اعتبار سے۔ یہ ایک رائے ہے اہل علم کی۔ اور اہل علم کی دوسری رائے جو شیخ البانی رحمہ اللہ کی بھی ہے اور بہت سارے اہل علم کی، وہ یہ کہ انسان اشرف المخلوقات نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں سب سے افضل مخلوق جو ہے وہ فرشتوں کی جماعت ہے۔ یعنی فرشتے جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی مخلوقات میں سب سے افضل ہیں، سب سے بہتر ہیں۔ ان حضرات کے بھی اپنے بہت سارے دلائل ہیں، خاص طور سے وہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے لوگوں میں تو اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرتا ہے ان لوگوں میں جو اس سے بہتر ہوں گے۔ تو یہ اور اس طرح کی بہت ساری روایات ہیں ان کے حق میں بھی۔ تو یہ دو رائے ہے اہل علم کی۔ کچھ انسان کو اشرف المخلوقات مانتے ہیں اور کچھ نہیں مانتے ہیں۔ البتہ اگر اس زمین کی اور اس کرۂ ارض کی بات کہی جائے، یعنی جس کرے پر ہم آباد ہیں یہاں کی بات کی جائے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہاں پہ انسانوں سے اشرف اور انسانوں سے بہتر، افضل کوئی بھی مخلوق نہیں ہے۔ یعنی ہم جس کرے پر رہتے ہیں اس میں انسانوں سے بہتر کوئی بات نہیں، لیکن تمام کائنات کے اعتبار سے کہنا کہ انسان پوری کائنات میں سب سے اشرف ہے، تو یہ مسئلہ مختلف فی ہے اور دونوں طرف اہل علم کی رائے ہے، لیکن کوئی واضح نص نہیں ہے۔ دونوں طرف کے جو دلائل ہیں ان سب کا جواب دیا جا سکتا ہے، جیسے یہ کہ آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتوں سے آدم علیہ السلام کا مقام بڑا ہے۔ تو اس کے جواب میں بہت ساری باتیں کہی جاتی ہیں، مثلا یہ کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے والدین نے سجدہ کیا۔ اب اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ والدین کا مقام بیٹے سے کم ہو جائے گا، کیونکہ افضل مفضول کو بھی سجدہ کر سکتا ہے اس کو احترام اور عزت دیتے ہوئے۔ اور دوسری طرف جو روایتیں پیش کی جاتی ہیں ان کی بھی تعویل ہو سکتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بہتر کہا ہے تو کسی الگ اعتبار سے بہتر کہا ہے، یعنی نیکی، تقوی وغیرہ کے اعتبار سے بہتر کہا ہے۔ اس لیے واضح طور پر کوئی نص نہیں ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے یا فرشتے ان سے بہتر ہیں۔ البتہ اس کرے کی بات کریں تو اس میں انسان سب سے افضل ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنی قومیں آئی ہیں اور جتنے انبیاء علیہ السلام آئے ہیں، جتنی امتیں گزری ہیں، ان میں سب سے افضل امت محمدیہ ہے۔ یہ تو خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو۔ تو یہ جو امت ہے امت محمدیہ، یہ تمام امتوں میں سب سے افضل ہے، سب سے بہتر ہے۔ یعنی اگر یہ اللہ اس کے رسول کو مانتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تو بہت بڑا ان کا مقام ہے۔ بہتر ہونے کا مطلب نہیں ہے کہ پرانی امتوں میں جو لوگ نیک تھے اور اس امت میں کوئی برا ہوگا تو یہ برا اس نیک سے بہتر ہوگا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ پرانی امتوں میں بھی جو لوگ نیک ہیں اور اس امت میں بھی جو لوگ نیک ہیں، تو ان دونوں کا اگر موازنہ کیا جائے، مقابلہ کیا جائے، تو اس امت کے جو نیک لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، ان کا مقام بڑھا ہوا ملے گا۔ تو یہ تفصیل ہے آپ کے جواب کی۔ امید ہے کہ باتیں آپ کے لیے واضح ہو گئی ہوں گی۔
ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें। iPlus TV को जरूर डोनेट करें।